میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو شب قدر اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی کریں۔ اور آپ نے سنا کہ شب قدر میں اگر کوئی اتنی بھی عبادت کر لے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ دویا جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے، بلکہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، شب قدر میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بعد یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے، کیونکہ مغفرت بڑی چیز ہے۔ جس کو مغفرت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو صرف معافی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی عبادت کروں، کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، اگر تجھے شب قدر مل جائے عائشہ تو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنا ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، مغفرت مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، یہ شب قدر کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگ شب قدر کے اندر یا تو سونے میں گزار دیتے ہیں، یا لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، یا عبادت سے دوری میں گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، شب قدر کا خاص خیال کریں، اور شب قدر میں کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کریں۔ اب عوام بہت کنفیوز ہوتی ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اتنی آسان ہے شب قدر، اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو شب قدر کا پتہ مل جائے گا۔ کسی نے کہا 21 ہوتی ہے، کسی نے کہا 23 ہوتی ہے، کسی نے کہا 25 ہوتی ہے، کسی نے کہا 27 ہوتی ہے، کسی نے کہا 29 ہوتی ہے۔ اقوال جتنے بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کا کنفیوژن اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آئیے، میرے آقا سرکار غوث العظم دستگیر نے جو بتایا شب قدر، میں وہ آپ کو بتا دوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جس دن تو دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کر، جس دن تو دل کی گہرائیوں سے، جس شب تو دل کی تہ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، بس وہی رات تیرے لیے شب قدر۔ شب قدر کیا ہے؟ جس رات تو نے دل سے اللہ کو پکار لیا وہی تیرے لیے شب قدر ہے۔ باقی عوام کو اور معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، لوگ اتنا الجھا رہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سارے اقوال اپنی جگہ ہے۔ ارے شب قدر میں بھی دل غافل ہے تو کیا شب قدر ملی؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جس دن تیرا دل حاضر ہے اور خلوص دل سے تو اللہ کو پکار رہا ہے، تجھے شب قدر مل گئی۔ اس لیے کہ جس دن تو اللہ کو پکارتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر اللہ تجھے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تو پکارتا ہے، 3 مرتبہ اللہ تیری پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو پہلی مرتبہ لبیک کہتے ہیں تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، دوسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، تیسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ پوری لبیک ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پوری لبیک ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہے. لبیک کہتے ہیں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے. کون؟ سید العابدین، زین العابدین، کریم ابن کریم، سید ابن سید، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، علی ابن علی. ان کا نام بھی علی، ان کے دادا کا نام بھی علی. اس قدر عبادت گزار ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں امام زین العابدین. اسی لیے ان کو سید سجاد کہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار. لوگوں نے کہا آپ لبیک ہی نہیں پڑھ پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے جب بندہ خلوص سے لبیک پڑھتا ہے تو اللہ 3 بار اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک و سعدیک. میں بھی حاضر، تو حاضر ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور میں نے تجھے نیک کیا، تجھے برکت والا کیا. اور جب بندہ زبان سے لبیک کہتا ہے اور دل سے نہیں کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک لا سعدیک، کہ میں تیرے لیے نہیں ہوں اور میں نے تجھے بدبخت کر دیا. کب؟ جب لبیک پڑھی جاتی ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا. اب شب قدر تو مل گئی لیکن دل ہی حاضر نہیں ہے. صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. نوافل پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. تسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. تو بتائیں پھر شب قدر کی برکتیں کیسے ملے گی؟ شب قدر کی برکتیں تو ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن لوگوں کے قلوب حاضر ہے، دل حاضر ہے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو رو رہے گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہویا کرو تو گڑ گڑایا کرو، رویا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا. لیکن افسوس ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رونا نہیں آتا. دوست اگر ناراض ہو جائے تو ہم روتے ہیں، بھائی اگر روٹ جائے تو ہم روتے ہیں، گھر سے نکال دیا جائے تو روتے ہیں، بچہ مر جائے تو روتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں روتے. اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور سید عالم سے سنا ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. لیکن ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا. سحری کا وقت ہم نے قہقہوں میں گزار دیا، افطار کا وقت تو قہقہوں میں گزار دیا، رمضان شریف کا آخری عشرہ آیا تو اب اس کو ہم بازاروں کی زینت میں گزار دیتے ہیں، بازاروں میں خریداری کے لیے گزار دیتے ہیں. کون روئے گا ہمارے حال پر؟ کون روئے گا ہمارے اعمال پر؟ کون روئے گا ہماری آخرت کے حوالے سے؟ یاد رکھیں اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں. کیا ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا پتھروں سے زیادہ کہ ہم اللہ کے لیے نہیں روتے، رب کی بارگاہ میں مغفرت نہیں چاہتے، رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ماہ رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ماہ رمضان تو مل گیا، کیا مغفرت بھی مل گئی؟ کیا بخشش بھی مل گئی؟ کیا نجات بھی مل گئی؟ بتاؤ اگر نہیں ملی تو یہ قہقہے کیوں ہے؟ یہ وقت کی بربادی کیوں ہے؟ شب قدر تلاش کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے پاس چند دن بچے ہیں، کاش کہ ہم اس کا احساس کر لیں، کاش کہ ہم اس کو غنیمت جان لیں. اس لیے کہ کل کا دن جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان شریف کا اس سال کا آخری جمعہ ہے. پھر پتہ نہیں آئندہ سال ماہ رمضان شریف تو ضرور آئے گا، پوری رعنائیوں کے ساتھ آئے گا، پوری برکتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہ پچھلے سال جو تھے اس سال وہ نہیں ہے، پچھلے سال جو ہماری محفلوں کی زینت بنتے تھے اس سال وہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نہ ہو سکیں گے، ہم بھی نہ رہ سکیں گے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ بار بار ماہ رمضان شریف